کلاس کے شروع ہونے سے پہلے آپ چونکہ میری نظر میں نیک لوگ ہیں تو 2 دعاؤں سے کلاس کا آغاز کرتے ہیں. آپ سے دعا کی درخواست ہے. پہلی تو میرے لیے بھی اور چند اور بھی یہاں پہ بیمار ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے. اور دوسری آپ لوگوں نے تنہائی میں یعنی پوشید جب آپ اپنے لیے دعا کریں تو خصوصاً میں نے میرا ایک رزلٹ آنے والا ہے چند دنوں میں، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مقبولیت عطا فرمائے. اس میں امتیازی کامیابی عطا فرمائے. اللہم آمین. ہم سب کو اللہ دنیا آخرت کے پیپرز اور اختبارات کامیابی عطا فرمائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مجھے محترم شیخ عابد صاحب نے بتایا ہے کہ ہماری کلاس آج شروع ہوگی آیت نمبر 67. سب سے پہلے ہم جن آیات کو ہم نے پڑھنا ہے، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، ان کا پہلے اس حساب سے موضوع کے حساب سے اس کی تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور پھر اس کا معنی و مفہوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کے لیے. آپ لوگ یاد رکھیے کہ قرآن کریم اللہ رب العزت نے اس کی آیات کو جامع معنی بنایا ہے. جامع معنی کا مطلب یہ ہوتا ہے
جس کے الفاظ کم ہو اور اس کے معانی، اس کے معنی و مطلب، اس کے مفہوم زیادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ کریں گے، آپ نے جو پہلے کلاسز لی ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ لیں گے، تو آپ کو یہ چیز محسوس ہوگی کہ بسا اوقات ہم ایسے الفاظ ہم اپنی زبان میں، اردو زبان میں ہم سن رہے ہوتے ہیں جن کا عربی زبان میں واضح کوئی لفظ نہیں ہوتا جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ کلام اس انداز سے بنایا ہے، اس انداز سے اس کو نازل فرمایا ہے کہ اس کے الفاظ کم ہیں اور معانی زیادہ ہیں۔ یہی وہ معجزہ تھا جس نے دنیا کو عاجز کر دیا اور دنیا اس کا مقابلہ نہ کر سکی۔ میں نے اب ترجمہ شروع کرتے وقت ایک لفظ بولا ہے، یاد کیجئے، اس وقت کو یاد کیجئے۔ یقیناً یہ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ، اپنی قوم سے۔ تو یہ یہاں پہ جو اگر عربی میں دیکھا جائے تو یہاں پہ اذکرو لفظ یہاں پہ محذوف ہوگا، جس کا ہم ترجمہ یاد کیجئے، یاد کرو اس وقت کو، جس کا ہم یہ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اذ قال موسیٰ لقومہ، قال کا معنی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم کے لیے، لام کا معنی ہم کر رہے ہیں کے لیے، قوم ہی کا معنی ہے اپنی۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دے رہا ہے، یأمر یہ فعل ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹس ایسے بھی ہیں جن کا بیک گراؤنڈ عربی گرامر کے ساتھ ہے، تو اس لیے کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ہم ساتھ ساتھ چلایا کریں گے گرامر کی، تاکہ وہ لوگ بھی زیادہ مستفید ہو سکیں، اور عموماً ہم سادہ انداز میں یہ بیان کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تعالی، یأمرکم تمہیں حکم دے رہا ہے، یأمر حکم دے رہا ہے، کم تمہیں، ان تذبحوا بقرہ، ان کا معنی ہے یہ کہ، تذبحوا تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے کو۔ قالوا تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوم والوں نے جن سے موسیٰ علیہ السلام بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تو ہمیں مذاق بنا رہا ہے، یا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ اتتخذنا، اتخذ یتخذ، اس فعل کا اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو بنانا، کسی چیز کو پکڑنا۔ اتتخذنا ہزوا، ہزوا کا معنی ہے مذاق، کیا تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، قال کا معنی کہا، اعوذ میں پناہ پکڑتا ہوں، باللہ اللہ تعالی کی، ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ ان کا معنی ہے یہ کہ اکونا میں ہو جاؤں، من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اس کا تفسیری معنی جو ہے وہ ہم بعد میں کرتے ہیں، پہلے ایک بار ترجمہ جو ہے وہ جہاں تک ہم نے تلاوت کی ہے وہاں تک ہم اس کو ترجمے کو مکمل کر لیں۔ قالوا تو قوم والوں نے کہا، ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجئے۔ قالوا پیچھے لفظ آیا تھا قالا، قالا یعنی موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے ان کا بیان ہو رہا تھا تو قالا کا لفظ آیا، یعنی اکیلے ایک شخص نے کہا۔ قالوا یعنی ان سب نے کہا، یعنی ان لوگوں نے کہا، قوم والوں نے کہا، ادع لنا ربک، ہمارے لیے دعا کیجئے اپنے رب سے، یبین لنا ما ہی، کہ وہ رب، یبین کا معنی ہے واضح کر دے، بیان کر دے، لنا ہمارے لیے، ماہیا وہ گائے کیسی ہو، ماہیا کا معنی وہ گائے کیسی ہو، ماں کا معنی کیسی۔ یہ لفظ ماں جو ہے عربی زبان میں اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں، تو سب کو یہاں پہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کبھی
یہ موصولہ ہوتا ہے، کبھی استفہامیہ ہوتا ہے، اور کبھی جو ہے یہ نافیہ ہوتا ہے. تو یہ باتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں، جنہوں نے گرامر پہلے پڑھ رکھی ہے. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. ما کا معنی کیسی ہو، ہیا وہ گائے. ہیا جو ہے یہ ضمیر مؤنث کے لیے ہے، مؤنث کے لیے باقراتن کی طرف اس کا مرجع ہے، باقراتن کی طرف لوٹ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کیسی ہو وہ گائے. قال انه يقول. قال پھر آ گیا. اس کا معنی ہے قال کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا. انه يقول انها بقرۃ. انه يقول بے شک وہ کہتا ہے. انه بے شک وہ، یقول کہتا ہے، وہ سے مراد اللہ تعالی. انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے اللہ سے پوچھو کہ اللہ تعالیٰ، پھر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے انہو یقول، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کیونکہ انہوں نے دعا کا کہا تھا، دعا کے بعد پھر جواب آیا ہے یقول انہا بے شک وہ، ہا کا معنی وہ گائے، بقرۃ ایسی ہو، ایسی گائے ہو، لا فارض ولا بکر. فارض کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ بوڑھی، جس کی عمر زیادہ ہے، ولا بکر اور نہ ہی بچڑی ہو جو بالکل چھوٹی ہو. یعنی ایسی گائے ہو نہ تو وہ زیادہ بوڑھی ہو اور نہ ہی بالکل بچڑی ہو، بالکل چھوٹی ہو، کم عمر کی ہو. عوان بین ذالک. عوان بین ذالک. عوان ان کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ وہ جوان ہو، بین ذالک ان دونوں کے درمیان، یعنی فارض اور بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بچڑی ہو بلکہ ان کے درمیان میں ہو، تو کیا ہوگی؟ جوان ہوگی. عوانم بین ذالک. فافعلوا ما تؤمرون. فا کا معنی ہے پس، پس کے معنی میں ہے یعنی یا تو کر لیں. افعلوا یہ فعل امر ہے، یعنی تم سب، اب قوم والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا گیا ہے. تؤمرون امر یأمر حکم دینا، اور یہ مجہول ہے اور قوم والوں سے کہا جا رہا ہے جو تمہیں اب حکم دیا گیا ہے تمہارے کہنے پر. موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ نے بیان کر دیا وہ گائے کیسی ہو، تو لہٰذا اب کرو. ففعلوا ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. قالوا ادع لنا ربک. قوم والوں نے پھر کہا، قالوا انہوں نے کہا، قوم والوں نے، ادع لنا ربک اے موسیٰ دعا کیجئے ہمارے لیے، لنا کا معنی ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے. ربا رب، کاف کا معنی آپ کے، آپ کے رب، اپنے رب سے دعا کیجئے. یبین لنا وہ ہمارے لیے وضاحت کرے، ما لونہا اس کا رنگ کیسا ہو، ما کیسا ہو، لونہا اس کا کلر، اس کا رنگ، اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ صفراء وہ گائے زرد رنگ کی ہو. انہا ہا کا معنی وہ ہا کا مرجع ہے گائے، بقرۃ ایسی گائے ہو، صفراء جو زرد رنگ کی ہو. فاقع لونہا، فاقع اس کے دو معنی کیے گئے ہیں، گہرا، یا اس کا معنی کیا گیا ہے بہت صاف ستھرا. گہرا بھی معنی کیا گیا ہے بہت، یعنی جسے ہم گوڑا کہہ دیتے ہیں، بہت زیادہ گہرا رنگ، یا اس کا معنی کیا گیا ہے کہ صاف، ایسا گہرا رنگ ہو، تسر الناظرین دیکھنے والوں کو اچھی لگے. تسر کو معنی ہے خوش ہونا، ناظرین دیکھنے والے، ناظر کی جمع ہے ناظرین. تسر کا یہ مفعول ہے، تسر فعل ہے، تسر کے اندر ہیا ضمیر جو ہے جو گائے کی طرف لوٹ رہی ہے وہ فاعل ہے، الناظرین مفعول ہے. تسر الناظرین جو دیکھنے والوں کو خوش کرتے، دیکھنے والوں کو اچھی لگے. قالوا انہوں نے پھر کہا، کنہوں نے؟ قوم والوں نے. ادع لنا ربک دعا کیجئے، ادعو فعل امر ہے، بار بار آ رہا ہے. ادع لنا
دعا کیجیے ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے، لنا ہمارے لیے، ما ہی وہ کیسی ہو. اندازہ کیجیے کیسا بار بار سوال کر رہے ہیں اور پھر پوچھ رہے ہیں، بیان کر دیا گیا ہے پھر بار بار کیوں پوچھ رہے ہیں، اس کو آگے چل کے ہم ڈسکس کرتے ہیں. ما ہی وہ کیسی ہو. ان البقرہ تشابہ علینا، ان کا معنی بے شک، البقرہ گائیں، تشابہ علینا، تشابہ یتشابہ تشابہن، جس کا معنی ہوتا ہے ملتی جلتی، ملتی جلتی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مشابہ اور ملی جلی. علینا تشابہ علینا وہ متشابہ ہو چکی ہیں ہمارے اوپر، یعنی بہت ساری گائے ہیں یہاں پہ، تو اب کون سی گائے کو ہم لیں جس کو ہم ذبح کریں. ان البقرہ بے شک گائے، بے شک گائیں، تشابہ علینا ہم پر متشابہ ہو چکی ہیں. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ اور بے شک ہم، واو کا معنی ہے اور، انا بے شک ہم، ان شاء اللہ اگر چاہا اللہ نے، ان کا معنی اگر، شاء چاہا، شاء یشاء یہ فعل ماضی ہے، شاء شاء اللہ لفظ اللہ فاعل ہے، اگر اللہ نے چاہا، لمہتدون ہم ہدایت پانے والے ہیں. یہ اس کا لفظی معنی ہے، لفظی معنی ہدایت، مہتدون ہدایت پانے والے. اور جو لام ہے اس کے اوپر، لمہتدون، لام کا معنی ہے ضرور. یہ عربی زبان کا اسلوب ہے، جب کسی بات میں زور پیدا کرنا ہو یا اس میں تاکید پیدا کرنی ہو تو اس کے شروع میں لام اور اسی طرح قد اور اسی طرح چند ایک حروف ہیں جو تاکید کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور جیسے انا بھی پیچھے آیا ہے تو یہ تاکید کے لیے لام لگایا ہے. لمہتدون ضرور ہم ہدایت پانے والے. ہدایت پانے کا یہاں کیا مطلب ہے، یعنی ہم اس گائے تک پہنچنے والے، اپنے ٹارگٹ کو حاصل کرنے والے، اپنے مقصد تک پہنچنے والے، یہ مقصد ہے، یہ مراد ہے یہاں سے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ اور بے شک ہم اگر چاہا اللہ تعالیٰ نے، لَمُهْتَدُونَ ضرور ہدایت پانے والے. قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا، إِنَّهُ يَقُولُ بے شک وہ اللہ فرماتا ہے، یقول کا معنی کہنا، فرمانا، یقول وہ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا ذلول، انہا بقرۃ یہ بار بار کلمہ آ چکا ہے، بے شک وہ ایسی گائے ہو، لا ذلول جو جوتی ہوئی نہ ہو. جوتی ہوئی، جوتی کا معنی کیا ہے، یہ اردو میں ہم جوتی ہی اس کو بولتے ہیں. جوتی کا معنی یہ ہے تثیر الارض جو زمین کو پھاڑے، تثیر کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. یہاں پہ مفہومی معنی یہ بنے گا ایسی گائے نہ ہو جو زمین میں ہل چلانے کے لیے جس کو جوتا جاتا ہے، جو یہ کام کرتی ہے، ہل چلانے کے لیے جس گائے کو استعمال کیا جاتا ہو، ایسی گائے نہ ہو. معنی میرے خیال میں سمجھ آ چکا ہے آپ لوگوں کو. لا ذلول جو جوتی ہوئی نہ ہو، تثیر الارض جونے سے کیا مراد ہے، تثیر الارض جو زمین میں ہل چلائے، زمین کو پھاڑے. ولا تسقی الحرث اور نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو. تسقی کا معنی سقا یسقی جس کا معنی ہے پلانا، ٹھیک ہے. الحرث کھیتی، کھیتی کو پانی بھی نہ پلاتی ہو. کیا مطلب ہے، پہلے زمانے میں، ابھی بھی دیہاتوں میں کہیں ایسا ہوتا ہوگا کہ بیل گائے وغیرہ جو ہیں وہ پانی کھینچ کے ان کے ذریعے سے لے کے آتے تھے اور پھر وہ فصلوں کو لگاتے تھے. تو ایسی گائے بھی نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ولا تسقی الحرث اور نہ ہی وہ کھیتی کو پلاتی ہو، کھیتی کو پانی دیتی ہو. مسلمتن صحیح سلامت ہو، مسلمتن کا معنی ہے صحیح سالم ہو. مسلمہ، سلم یسلم تسلیم سے، مسلمتن یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے اور اس میں مفعول واحد مؤنث، مسلمتن وہ صحیح سالم ہو، یعنی اس میں کوئی عیب نہ ہو، یہ مقصد ہے، اس میں کوئی عیب نہ ہو. لا شیعۃ فیہا نہ ہو، لا کا معنی نہ ہو، شیعۃ کوئی داغ دھبا،
दाग धब्बा भी ना हो, फीहा उस गाय में। क़ालू अल-आन जि'त बिल हक़, क़ालू तो कौम वाले कहने लगे अल-आन, अब। अल-आन का माना होता है अरबी जुबान में, अल-आन का माना अभी, अब यानी हाल में, अभी। जि'ता बिल हक़, जि'ता जो है इसका माना होता है आना, जाआ वो आया, जाआ यजीउ इसका माना होता है आना। असल तो माना ये बनेगा जि'ता तू आया है, बिल हक़ की, बा का माना है साथ, हक़ की हक़ के साथ आया है। तो समझने के लिए हम इसका माना जो मफहूमी सही माना बनेगा वो करेंगे जि'ता बिल हक़, अब तू हक़ को लाया है, अब तू हक़ बात को लाया है, यानी जो बात हम चाहते थे वो अब तूने बयान की है, और जो अल्लाह ताला ने वही नाज़िल की और तूने बयान की है। क़ालू अल-आन जि'त बिल हक़, उन्होंने कहा अब तू लाया है हक़ को। फ़ज़बहूहा, तो फ़ज़बहू वैसे फा का माना होता है पस, जैसे कि जिक्र किया पहले मैंने। ज़बहूहा, उन्होंने ज़िबा किया, हा इस गाय को। वमा कादू यफ़अलून, यहाँ पर मा का माना जो है नहीं, माए नाफिया है। पीछे माहिया 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 मा लौनुहा, ये माए इस्तिफहामी आया था, यानी वो सवाल कर रहे थे। तो यहाँ पे लफ्ज़े मा ही है, लेकिन यहाँ पे नाफिया है। वमा कादू यफ़अलून, जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि अरबी जुबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान के लिए जिसका इंतखाब किया है, ऐसी जुबान है जो बहरे बेक़रां है। एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं, कई कई मानी होते हैं, और ये एजाज़ सिर्फ और सिर्फ दुनिया की जुबानों में से जो नुमाया ये एजाज़ हासिल है तो ये अरबी जुबान को है। वमा कादू यफ़अलून, और नहीं थे वो, कादू, कादा या कादू का माना होता है करीब, यानी करीब होना, करीब करना। वो करीब नहीं थे इस बात के, किस बात के, यफ़अलून, के वो ये करते, फ़अला यफ़अलू का माना होता करना, वो ऐसा करने वाले नहीं थे, यानी कैसा, यानी ज़िबा करने वाले नहीं थे। यहां तक हमने तिलावत की है। तो अब आइए इसके माना और मफहूम की तरफ। पहली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे वो किस्सा जिक्र किया है जिस किस्से की बेस और जिस किस्से की वजह से अल्लाह ताला ने इस सूरा का नाम सूरतुल बकरा रखा है। इस सूरतुल बकरा कुरान करीम की सबसे अजीम और बड़ी सूरत, जिसमें बहुत सारे मानी का जिक्र किया गया है, और इसमें जो इसका नाम रखा गया है वो इसी वाक़े की वजह से रखा गया है। बताइएगा जरा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है शेख। जी जी जी, ऐसा ना हो मैं बोलता जाऊं, क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है और आखिर में पता चले कि आवाज ही नहीं आ रही थी। जी जी जी, अब आते हैं इस वाक़े का जो माना मफहूम है और पस मंजर है। असल ये जो आयात का माना है, हुआ क्या, ये वाक़या असल में था क्या। याद रखिए, आप लोग तफसीर को सुनेंगे और बहुत सारी कुतुब तफसीर हैं, कुरान करीम की तफसीर उर्दू हर जुबान में, अरबी हर जुबान में लिखी गई हैं। तो बसा औकात एक आम शख्स उसके जहन में ये इश्काल आ सकता है कि ये कुरान करीम की तफसीर हम देखते हैं, ये इसका हवाला नहीं जिक्र किया जाता, इसकी सनद नहीं जिक्र की जाती जो बयान किया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं कोई अब आपको एक किस्सा बयान करने वाला हूँ, तो वो किस्सा आप कहेंगे ये कहाँ से बयान किया है, इसकी तफसीर किसने की है। तो इसका मैं जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारी आसानी के लिए उर्दू में मुख्तलिफ ज़ुबानों में तफासिर का तर्जुमा किया जाता है, ये अरबी तफासिर जो बड़ी बड़ी तफासिर हैं उनमें से खुलासा और मुख्तसर नकल किया जाता है, ताकि हम लोग बहुत लंबी लंबी चीज़ों में ना पढ़ें, बल्कि मुख्तसर तौर पे कुरान करीम को अपनी ज़ुबान में हम समझ सकें। और यही वजह है कि कुरान करीम की जो तफसीर जो अल्लाह के नबी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है और सहाबाए किराम ने उसको नकल किया है अपने शागिर्दों को, और उन्होंने अपने शागिर्दों को इस तरह, इसको हम सनद बोलते हैं, और ये हम तक पहुंची है, और ये किताबें मतबू हैं, यानी शाया हो चुकी हैं, और पूरी पूरी संदों के साथ। आपको मैं मिसाल देता हूँ, तफसीर इब्ने कसीर,
مشہور تفسیر ہے اور اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے عربی زبان میں، پھر اس کا اردو میں بہت ساری زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. تو اب وہ تفسیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ وہ مکمل سند بیان کرتے ہیں. یعنی انہوں نے یہ تفسیر جو اپنی کتاب میں نقل کی ہے انہوں نے کس سے لی ہے، وہ اپنے استاد کا ذکر کرتے ہیں، پھر وہ اپنے استاد کا، اس طرح یہ سلسلہ چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. تو اس میں ہمیں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ تفسیر کہاں سے آئی، کس نے کی، قرآن کا معنی. کیونکہ آپ جانتے ہیں اور ہمارا ایمان عقیدہ ہے، اور یہ ہمارا ایمان عقیدہ ایسے ہی صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ پروف پر ہے، دلیل کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کریم کے لفظوں کی حفاظت کی ہے، قرآن کریم کے الفاظ کو انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، جہاں اللہ نے قرآن کے لفظوں کی حفاظت کی ہے وہیں پر قرآن کے معنی، قرآن کے مفہوم، قرآن کریم کی تفسیر کی بھی اللہ نے حفاظت کی ہے. یہ مختصر طور پہ. اور اس تفسیر تبری ہے، امام تبری رحمہ اللہ کی بڑی مشہور تفسیر ہے جامع البیان. اس کے اندر بھی آپ کو تفسیر ملے گی مثلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تفسیر، اس آیت کا وہ معنی، اس لفظ کا وہ معنی سنا ہے اور اسی طرح ہی انہوں نے نقل کیا ہے اور باسند پوری لڑی کے ساتھ، پوری سند کے ساتھ وہ ہم تک پہنچا ہے. اور یہ جو لڑی ہوتی ہے، یہ سند ہوتی ہے، اس پر بھی ایک لمبی بحث ہے، ٹائم ہمارے پاس کم ہے، اس پر بھی جو ہے وہ پوری کی پوری تفصیل ہے کہ ان میں سے صحیح کون سی ہوتی ہے، ضعیف کون سی ہوتی ہے. بہرحال یہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے. ہم آتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً. اس میں اللہ تعالیٰ نے کس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے؟ اصل میں امام تبری رحمہ اللہ نے یہ واقعہ نقل کیا ہے پوری اپنی سند کے ساتھ. وہ سند اب ذکر کرنے کا ٹائم نہیں ہے، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ایک بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، بنی اسرائیل کا معنی آپ لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا ہوگا. بنی اسرائیل یہ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی اولاد آگے جو چلی ہے، نسلیں ان کی چلی ہیں، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. یہ مختصر ہے. اسرائیل کا معنی کہا جاتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے عبد، ایل کا معنی اللہ، اسرائیل کا معنی یعنی عبداللہ. یہ یعقوب علیہ السلام کا کہا جاتا ہے، لقب ہے ان کی زبان میں. خیر، مقصود یہ ہے کہ بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کے اندر یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ یوں ہوا تھا کہ کسی نے، ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اور آپ کو پتا ہے یہودی لوگ بڑے مکار ہیں، اسی وقت سے چلے آ رہے ہیں، اور آج تک ان کی مکاری اور فریب اور دھوکے سے دنیا محفوظ نہیں ہے. تو یہ واقعہ، ایک شخص نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اس کو ایسی جگہ پہ پھینک دیا جہاں پہ کسان بیچارے، کھیتی باڑی کرنے والے، ان کے احاطہ، ان کی زمین میں اور ان کے علاقے میں اس مقتول کو پھینک دیا. اور اس بھائی نے، جو قاتل تھا، قتل کرنے والا تھا، اس نے خود ہی شور مچا دیا اور شور ڈال دیا کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے، اور اس کا قاتل یقیناً وہ ان کسانوں پر تہمت لگا رہا تھا جہاں پہ اس نے اس لاش کو، میت کو پھینکا. تو واقعہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں سے بدلہ لے کے دو، انہوں نے ہمارے اس شخص کو قتل کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا تو انہوں نے انکار کیا کہ ایسا تو ہم نے نہیں کیا، یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمارے اوپر بہتان ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے جب ان لوگوں کی بات ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام، فقال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ کریں گے. کیا فیصلہ کریں گے؟ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. اس کا فیصلہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ایک گائے ذبح کرو، اور اس گائے کا کوئی گوشت کا حصہ، اس کے گوشت میں سے اس کے جسم کا کوئی حصہ لے کر میت کے ساتھ لگاؤ گے تو میت خود زندہ ہو کر بولے گی کہ مجھے قتل کس نے کیا ہے. یہ تھا وہ قصہ اصل میں جس پر یہ سارا کا سارا بیان آیا. اب دیکھیے اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر طور پہ کہہ دیا تھا کہ تم کوئی گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی حصہ لے کر میت کے ساتھ لگاؤ، اور میت اٹھ کر کے زندہ ہو کر بولے گا کہ مجھے قتل کرنے والا میرا قاتل کون ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے گائے کی کوئی قید نہیں لگائی تھی، گائے کیسی ہو، اس کا رنگ، اس کا کلر کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ تم گائے ذبح کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا تمہیں حکم ہے، تو وہ قوم آگے سے کہنے لگی اتتخذنا ہزوا.
موسیٰ تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے؟ ہم اپنا کیس تمہارے پاس لے کے آئے ہیں، کیس ہمارا بندہ مرا پڑا ہے، میت ہے، مقتول ہے، اور تم ہمیں گائے ذبح کرنے کا عجیب یہ بات کر رہے ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، او اللہ کے بندو میں تمہارے ساتھ مذاق کیوں کروں گا؟ تم میرے پاس فیصلہ لے کے آئے ہو، اور میں تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے تو، اور تم اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ یہ جاہلوں کا کام ہے مذاق کرنا ایسے موقع پہ، میں جاہل نہیں ہوں، میں تو تمہیں اللہ کا حکم بتلا رہا ہوں۔ تو قالوا ادع لنا، تو قوم والے جب انہیں یقین آ گیا کہ یہ موسیٰ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہے، تو انہوں نے یہ کہا ادع لنا ربک، وہ ہیلے بہانے پہ اتر آئے، جس طرح کہ ان کی حالت ہے آج تک یہ چلی آ رہی، تو ہیلے بہانے پہ اتر آئے، کہنے لگے ادع لنا ربک، اچھا اگر ایسا ہی ہے تو پھر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کیجئے۔ کیا دعا کیجئے؟ یبین لنا ما ہی، کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اللہ نے تو ویسے کوئی مطلق ایک جنرلی اللہ نے بات کی تھی کوئی بھی گائے ذبح کرو، لیکن ایسی مکار اور فریبی قوم تھی جو وہ اللہ کا حکم ماننا نہیں چاہتے تھے، آگے سے سوال و جواب شروع کر دیے۔ جیسا کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کو کہیں بعض جگہ پہ ایسا ہوتا ہے، ہر جگہ پہ نہیں، اور نہ ہی تمام لوگ برابر ہیں، بعض لوگوں کو صحیح مسئلہ بتایا جائے تو اگر ان کے وہ من کے مطابق نہ ہو، ان کی چاہت ان کی خواہش کے مطابق نہ ہو، تو وہ طرح طرح کے اس میں سے نکلنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ یہی حال اسلام سے پہلے ان لوگوں کا تھا۔ تو کہنے لگے ما ہی، وہ کیسی ہو گئے؟ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، یہ ترجمہ ہم نے کر لیا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی ہو، اوان بین ذلک، ان کے درمیان ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بچڑی بلکہ درمیانی ہو۔ تو اب ففعلوا ما تؤمرون، تو اب کرو جو اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تو کرتے کیوں نہیں؟ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، تو کہنے لگے اپنے اللہ سے پھر دعا کیجیے ہمارے لیے کہ وہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ دیکھیے ہیلے بہانے دیکھیے، ان کے فرار کا طریقہ، بھاگنے کا طریقہ دیکھیے۔ ما لونها، اس کا رنگ، ارے تم نے اس کا کلر کیا کرنا ہے، رنگ کیا کرنا ہے، کیوں پوچھ رہے ہو؟ قال انه يقول انها بقرة، جیسے جیسے وہ اس طرح کے فریبی سوال اور اپنے مکر و فریب اس طرح کے وہ سوال پوچھتے رہے، تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے بھی اسی طرح کا انہیں جواب ملتا رہا، اور ان پر مزید جو ہے وہ سختی ہوتی رہی۔ تو اللہ نے فرمایا زرد رنگ کی تلاش کرو، اگر تم نے سوال کیا ہے تو پھر زرد رنگ کی گائے تلاش کرو، اور زرد رنگ بھی ہر کوئی نہیں چلے گا، اس کا کیسا زرد رنگ بھی ایسا ہو کہ وہ گہرا زرد رنگ ہو یا صاف ستھرا ہو اور دیکھنے والے کو خوبصورت لگے، عام بھدا سا کوئی کلر یا رنگ نہ ہو بلکہ اچھی ہو، خوبصورت اس کا کلر ایسا ہو، دیکھنے والوں کو دور سے ہی جو ہے وہ بڑی اچھی لگے بھائی۔ تو قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پھر کہنے لگے پھر ہم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے، ان البقرہ تشابہ علینا، گائیں تو بہت ساری ہیں، کلر بھی اس طرح کے بہت سارے ہیں، تو ہم کون سی گائے کو جو ہے وہ ذبح کریں؟ تشابہ علینا، بہت ساری گائیں ہمارے اوپر متشابہ ہو چکی ہیں، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہاں پہ آ کے انہوں نے یہ جملہ بولا، وَإِنَّا، بے شک ہم، انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو لَمُهْتَدُونَ، ہم ہدایت پا جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے اگر وہ لوگ یہ کلمہ نہ بولتے نا، کون سا کلمہ؟ انشاء اللہ، اگر یہ انشاء اللہ کا کلمہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ نہ بولتے تو یہ اتنی جلدی اس گائے تک نہیں پہنچ سکتے تھے، لیکن چونکہ ان کی زبان سے یہ نکل آیا انشاء اللہ، تو معلوم یہ ہوا انشاء اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم بھی اپنے جو روزمرہ کے کام ہیں، جو مستقبل میں ہم نے کام کرنا ہو، تو اس میں انشاء اللہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس جگہ پہ مجھے حدیث بھی یاد آ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اہل مکہ نے لوگوں نے سوال کیا تھا تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بار انشاء اللہ رہ گیا تھا، لیکن وہ ایک لمبا واقعہ ہے، ٹائم لگ جائے گا، تو مقصود یہ یہاں پہ یہ ہے وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، انہوں نے جب انشاء اللہ کہا تو پھر وہ اس گائے تک پہنچ گئے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، تو اللہ تعالیٰ نے مزید انہیں یہ فرما دیا کہ ایسی گائے ہو جو زمین پر ہل چلانے والی بھی نہ ہو اور پانی دینے والی بھی نہ ہو، مسلمۃ، صحیح سالم ہو، لا شیاۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دبا نہ ہو۔ دیکھیے
لا شیۃ فیہا کا معنی یہاں پہ کیا بنے گا؟ مسلمتن کا معنی اس میں کوئی عیب نہ ہو، یعنی کیا؟ لنگڑی، لولی، کانی، کمزور، لاگر ایسی نہ ہو. مسلمتن ہر لحاظ سے بالکل صحیح سلامت ہو. لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ دبا بھی نہ ہو. کیا مطلب؟ پیچھے جو اللہ نے بیان کیا نا زرد رنگ کی ہو، تو پیچھے کہا فاقع لونھا، اس کا رنگ بھی گہرا ہو، اچھی دیکھنے والے کو اچھی لگے. اب اللہ نے فرمایا لا شیۃ فیہا اس میں کوئی داغ نہ ہو، یعنی دوسرے کلر کا رنگ بھی نہ ہو، دوسرے کلر کا کوئی اس میں دھبا نہ ہو، کوئی داغ نہ ہو. لا شیۃ فیہا. قالوا الآن جئت بالحق تو کہنے لگے اب تو حق کو لے کے آیا ہے. فذبحوها تو اب انہیں ذبح کرنی پڑی، تو انہوں نے ذبح کر دی. وما كادوا يفعلون یہ جو لفظ ہے وما كادوا يفعلون وہ ایسا کرنے والے تھے نہیں، وہ ان کا جی نہیں چاہ رہا تھا، ارادہ ان کا نہیں تھا. ٹھیک ہے، ایک معنی تو اس کا یہ بنے گا وما كادوا يفعلون وہ ایسا چاہتے نہیں تھے کہ ہم ایسا کریں، لیکن اب چونکہ انشاءاللہ بھی انہوں نے کہہ دیا اور گائے بھی ان کو مل گئی، اور ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے کر دیا. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وما كادوا يفعلون کہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے، یعنی وہ گائے اتنی خوبیوں والی، جتنی خوبیاں بیان کی گئی ہیں اتنی خوبیوں والی بہت مہنگی ترین وہ گائے ان کو ملی، اور اتنی مہنگی گائے وہ خریدنا نہیں چاہتے تھے، اتنا مال اس گائے کے لیے صرف نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ایسا کر دیا. جی چلیں آگے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی بسم اللہ، آگے بڑھیے شیخ. ہاں کبھی کبھی مجھے پوچھنا پڑے گا آپ لوگوں سے، پھر آگے چلوں. جی یہ بس مستعدی سے سن رہے ہیں، مستعدی سے سن رہے ہیں ہم لوگ. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. چلیے آگے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. جی وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. وَإِذْ پیچھے بھی آیا تھا وَإِذْ جب ہم نے سبق کو سٹارٹ کیا ہے آیت نمبر 67 کے شروع میں، یہاں پہ بھی وَإِذْ آیا. یاد کیجئے وہی معنی یہاں پہ بھی کریں گے. لفظ اذکرو یہاں پہ محذوف ہے، یعنی اذکرو کا معنی یہاں پہ کریں گے تو آگے معنی اچھی طرح سے سمجھ آئے گا. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. یاد کیجئے جب تم نے قتل کیا نفسن ایک نفس کو، نفس کا معنی جان، ایک جان کو، ایک شخص کو، ایک نفس کو قتل کیا. قتل تم، قاتل یقتل سے یہ قتل تم فعل ماضی کا جمع مذکر حاضر مخاطب. فدارأتم، فدارأتم فیہا، فا علیحدہ ہے، ادارأتم یہ ایک فعل ہے. ادارأتم فیہا، ادارأتم کا معنی ہے تم نے اختلاف کیا، فیہا اس نفس کے متعلق.
یہ میں ان اسٹوڈنٹس کے لیے ذکر کر رہا ہوں یہ بات جو گرامر پڑھے ہوئے ہیں. فی ہا یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ نفسن اس کے اندر کون سی علامت ہے مؤنث ہونے کی؟ کیونکہ فی ہا کی ضمیر کا مرجع یعنی اس ضمیر، یہ ضمیر بولتے ہیں اس کو، ہا جو ہے ہوا، ہما، ہم، ہا، ہیا، یہ ساری ضمیریں ہوتی ہیں، ان کو عربی میں ہم گرامر میں ضمیر بولتے ہیں. فی ہا، ہا کا معنی ہے مؤنث ہے، جی جی نفس مؤنث ہے، اسی لیے شاید فی ہا جی استعمال. نفس مؤنث ہے. مؤنث جی کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جی ہوتا ہے مؤنث قیاسی سماعی، قیاسی. جی اور دوسرا کون سا ہوتا ہے؟ سماعی. ماشاء اللہ تبارک اللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے. دوسرا ہوتا ہے نفس سماعی. سماعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اہل عرب جو جن کی مادری زبان ہے، جو عربی زبان والے ہیں، ان سے ہم لوگوں نے، ہم اجمی لوگوں نے جن ہماری زبان عربی اصل نہیں ہے، ہم لوگوں نے یہ کلمات، چند کلمات ایسے ہیں جو ہم نے ان سے ایسے ہی سنے ہیں کہ وہ بظاہر تو ان میں کوئی مؤنث ہونے کی علامت نہیں پائی جاتی، لیکن وہ استعمال مؤنث کے طور پہ ہوتے ہیں. ان میں سے یہ لفظ نفس بھی ہے، جیسا کہ سورۃ الفجر میں آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، ٹھیک ہے، یا ایتھا، وہاں پہ بھی تا لگائی گئی ہے کیونکہ بعد میں نفس آ رہا ہے، حالانکہ نفس کے اندر تا نہیں ہے، لیکن چونکہ مؤنث سماعی ہے تو اس مناسبت سے میں نے یہ ذکر کر دیا. چلیے، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا نفسن ایک جان کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اختلاف میں پڑ گئے، جھگڑنے لگے، فیہا اس نفس کے متعلق. یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس کو قتل کس نے کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے پہ، جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے واقعہ ذکر کر دیا ہے، قتل کرنے والا بھائی تھا اور اس کو کسانوں میں یا کہیں پہ اس نے پھینک دیا، اور جہاں پہ پھینکا ان لوگوں پہ تہمت لگا دی، اور پھر آپس میں جھگڑا. وہ کہنے لگے ہم نے نہیں کیا، یہ کہتے ہیں تم نے کیا ہے. تو پھر معاملہ موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور یہ سارا واقعہ. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، تم اختلاف کرنے لگے اس میں. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ، واللہ کا معنی اور اللہ تعالیٰ، مخرجن نکالنے والا ہے اور نکال رہا ہے. مخرجن اصل یہ صیغہ جو ہے اس میں فاعل ہے، اخرج یخرج، کسی چیز کو نکالنا، ظاہر کرنا. مخرجن اللہ نکال رہا ہے، نکالنے والا ہے. ما کنتم تکتمون، جو تم چھپا رہے ہو، جو تم چھپا رہے ہو. جی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون. ما کنتم، ما جو ہے یہاں پہ موصولہ ہے، جس طرح کہ میں نے ذکر کیا ما کئی قسم کا ہوتا ہے، پہلے استفہامیہ بھی آ چکا ہے اور پہلے نافیہ بھی آ چکا ہے، اور یہاں پہ موصولہ ہے. ما یعنی موصولہ کا مطلب یہاں پہ اس کا معنی جو کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے. جو کنتم، تم تھے، تکتمون چھپا رہے، ٹھیک ہے. کنتم جو ہے یہ کانا یکونو جب فعل مضارع پہ داخل ہو، تکتمون جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اسٹوڈنٹس کے لیے بات کر رہا ہوں. ما کنتم تکتمون، تو یہ کانا یکونو جب فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے استمرار، یعنی ہمیشگی کا معنی. جو تم چھپا رہے تھے، جو یہ کام تم کر رہے تھے، اسی کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نکالنے والے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضْرِبُوهُ، تم مارو. ضرب یضرب کو معنی سبھی جانتے ہیں، اضربو اسی میں سے فعل امر ہے اور جمع ہے، مخاطب ہے. تم مارو ہو، اس کو، یعنی اس ببعضها، اس گائے کے بعض حصے کے ساتھ. اب دیکھیے یہاں پہ مؤنث سماعی کی طرف ضمیر لوٹ رہی ہے اور یہاں پہ ہو آیا ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ جی، جو بھائی پہلے بتا رہے تھے بتائیں گے کچھ؟ یہ تو انسان کو یہ مؤنث ہے، وہ شخص کو مارنا، میت کو مارنا ہے. ہاں، لیکن یہاں پہ ہو آیا ہے، یہاں پہ ہاں آنا چاہیے تھا. اس شخص کو ضرب مارنا ہے وہ گوشت سے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. ہاں اضربوہ، یہاں پہ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ہو جو ہے اس کا معنی کیا ہے؟ وہ میت، وہ نفس، جی نفس، جی وہی نفس جو ہے جس کو قتل کیا گیا ہے، جی اسی کی طرف. پہلے آیا تھا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، آیا تھا ہا،
اور یہاں جی پہ ہاں وہ اضربوہ، نفس ہے، ہاں وہ مونس تھی وہ نفس. ہاں وہ مؤنث تھی نفس، اس لیے ہاں آیا تھا. اب جی اسی نفس کی طرف لوٹ رہی ہے، لیکن اب ہو آ رہا ہے. اب کیوں ہو آ رہا ہے؟ اضربوہ. شیخ وہ میت تو مر جانا چاہیے اس لیے. جی میں اس کی وضاحت کرتا ہوں، اس کی میں بات کرتا ہوں. نفسن جو ہے، جس طرح کے جو بھائی ابھی بول رہے ہیں، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ مؤنث سماعی ہے. مؤنث سماعی جو ہوتا ہے نا، اس میں بظاہر اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی مؤنث ہونے کی، لیکن لفظی طور پر اس میں چونکہ علامت نہیں ہوتی مؤنث ہونے کی، تو لفظی طور پر وہ مذکر ہی ہوتا ہے، لیکن سماعی طور پہ مؤنث ہوتا ہے، اس لیے اس کو مؤنث سماعی بولتے ہیں. لفظ مذکر ہی ہوتا ہے، یعنی بظاہر دیکھنے میں لفظ کے اندر کوئی جو مؤنث ہونے کی علامتیں ہوتی ہیں ان میں سے کوئی علامت نہیں ہے، لیکن سماعی طور پہ وہ مؤنث ہوتا ہے. اسی لیے ایسے مؤنث سماعی کی طرف جب ضمیر لوٹے گی، وہ کبھی مؤنث کی لوٹے گی اس کے سماعی ہونے کی وجہ سے، اور کبھی مذکر کی ضمیر بھی لوٹے گی اس کے ظاہری طور پہ مؤنث نہ ہونے کی وجہ سے. جی بات واضح ہوئی کچھ؟ جی جی چلیے، یہ تھوڑی سی گہرائی کی باتیں ہیں، اس سے پریشان مت ہوا کریں. بس یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ابھی جو اضربوہ میں جو ضمیر لوٹ رہی ہے وہ میت کی طرف لوٹ رہی ہے شیخ. جی جی نفس کی طرف. نفس لفظ میت تو ذکر نہیں کیا گیا نا، نفس. ہاں نفس جو قتل جو مقتول ہے اس کی طرف لوٹ رہی ہے. جی جی بالکل بالکل بالکل. فقل نضربوہ، اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. ببعضھا، ببعضی، بی کا معنی ہوتا ہے ساتھ، بعض معنی بعض ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کچھ حصہ. ہا اس گائے کا، ہا کا معنی باقراتن، وہ مؤنث کی طرف لوٹ رہی. ببعضھا اس گائے کا کچھ حصہ جو ہے، اضربوہ اس نفس کو مارو. کذالک یحیی اللہ الموتى، کذالک معنی اسی طرح، یحیی اللہ الموتى اللہ زندہ کرتا ہے. احیا یحیی کا معنی ہوتا ہے زندہ کرنا. کذالک کا معنی کیا ہے؟ اسی طرح. کس طرح؟ یہ آگے اس کا معنی ہم مفہومی معنی میں کرتے ہیں. یحیی اللہ الموتى اللہ تعالی زندہ. جی یحیی اللہ الموتى، جی یحیی اللہ الموتى اللہ تعالی زندہ کرتا ہے موتا مردوں کو. وَيُرِيكُمْ آیاتہ اور تمہیں دکھاتا ہے آیاتہ اپنی نشانیاں. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم عقل کرو اور تاکہ تم سمجھو. جی یہ دو آیات کا معنی کر دیں، میرے خیال میں ٹائم، آج ہم نے کلاس بھی لیٹ شروع کی ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. بس ان کا جو مفہومی معنی ہے وہ میں کر دوں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اصل واقعہ یہ ہوا تھا جس کی وجہ سے پیچھے والا جو ہم نے واقعہ پڑھا ہے، اصل واقعہ یہ تھا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، انہوں نے نفس کو قتل کیا اور اس کو کہیں پہ پھینک دیا، پھر آپس میں جھگڑنے لگے. تو پھر اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے ان کا جو اصل حقیقت ہے اس کو واضح کی جائے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. اور اللہ نے مطلق طور پہ کہا ہے کہ گائے کو ذبح کر کے گائے کا کوئی بھی حصہ وہ اس میت کے ساتھ لگاؤ تو میت کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دیں گے. اب گائے کا کون سا حصہ لگانا ہے اس کی اللہ نے نہ وضاحت کی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں ملتی ہے. تو اس میں پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ گائے کا کون سا حصہ میت کو لگانا تھا. تو کوئی بھی حصہ جو ہے وہ اس کو لگایا گیا تو میت زندہ ہوئی. کذالک یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح یہ میت، اس کو گوشت کا ایک ٹکڑا لگا کے اللہ نے دنیا میں اس کو زندہ کر کے دکھایا ہے، اسی طرح یحیی اللہ الموتى اللہ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن. وَيُرِيكُمْ آیاتہ اور تمہیں اللہ اپنی نشانیاں دکھلا رہا ہے. لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو. یاد رکھیے سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 جگہ پہ ایسے واقعات کو ذکر کیا ہے جہاں پہ دنیا کے اندر جن کو اللہ نے زندہ کیا ہے. اور یہ اس بات کی دلیل ہے، جس طرح جو لوگ یہ اہل مکہ اور اسی طرح جو اہل کتاب کچھ وہ نہیں مانتے تھے کہ کیسے ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے قیامت کے روز، تو ان کا رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ کے اندر 5 واقعات ایسے ذکر کیے ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں ہی مار کر پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. ان میں سے ایک تو آپ پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر اسی سورۃ البقرہ کی 56، ثم بعثناکم من بعد موتکم، ثم بعثناکم من بعد موتکم، یہ پہلا قصہ تھا جہاں پہ ان کو زندہ کیا اللہ نے مرنے کے بعد. اور دوسرا قصہ یہی جو ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ اس مقتول کو گوشت کا ایک حصہ لگا کے اس کو زندہ کیا گیا. اور تیسرا واقعہ جو ہے، تیسرا قصہ جو ہے وہ آیت نمبر ہے 243،
43 243 अलम तरा इल्लल्लज़ीना खरजू मिन दियारिहिम व हुम उलूफुन हज़रल मौत 243 आयत नंबर, वो आगे चल के आप पढ़ लेंगे। और चौथा वाक़या जो है इसी सूरत की आयत नंबर 259 259 259 जहाँ पे औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन व हिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा, ये चौथा वाक़या था। उनको जो है अल्लाह ताला ने, कहा जाता है उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मार के जिंदा किया था। और आखिरी वाक़या वो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के परिंदों वाला, जो उन्होंने परिंदे उनको ज़िबा किया और उनके टुकड़े टुकड़े किया, फिर अल्लाह ने उनको जिंदा किया। उसी आयत के अगली वाली आयत 260 260 आयत नंबर। तो ये 5 वाक़यात हैं जिनसे अल्लाह ताला मुशरिकीन मक्का जो दोबारा उठाए जाने पर ईमान नहीं रखते थे, कहते थे कैसे हम कब्रों से दोबारा जिंदा किए जाएंगे जब हमारी हड्डियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। और इसी तरह अहले किताब जो पहले लोग, उनका रद्द किया है अल्लाह ताला ने। तो टाइम चूंकि आज हो चुका है, मेरी अल्लाह से दुआ है जो हमने इस मुख्तसर वक़्त में सीखा है, पढ़ा है, अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें हमारी निजात का जरिया बनाए, हम सबको अल्लाह इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। और फिर से मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा, दुआ कीजिएगा, जो दुआएं आपसे कही हैं मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अगर टाइम आप लोगों के पास है तो आप सवाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर कभी सवाल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। किसी का सवाल है तो कर लीजिए आप लोग, वरना बनी इसराइल का माना क्या है शेख साहब? किस चीज का? इसराइल। हाँ जी, इसराइल का जो है ये कहा जाता है, ये लक़ब था याकूब अलैहिस्सलाम का। इसराइल का माना है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अल्लाह का बंदा। इसराइल का माना है अब्द, इसराइल का माना है अब्द, ईल का माना है अल्लाह। ये कहा जाता है, हाँ इसराइल इब्रानी जुबान का लफ्ज कहा जाता है, इब्रानी तो जुबान। इसराइल में 2 हरूफ है, इसरा और ईल। ईल, बिल्कुल 2 लफ्ज हैं जिनको जोड़ा गया है। अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला, शुक्र, जज़ाकल्लाह खैर वल आफिया। आमीन 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 भैया। किसी और का सवाल?